اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ محترم المقام حاضرین مجلس، معزز بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان، کرم اور فضل کہ جس اللہ نے ہم سب کو یہاں پر کچھ دیر دین کی غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور مزید اللہ کا کرم کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر اپنے اس عظیم اور مبارک فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا بے حد قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری، یہ محرم الحرام یہ اسلامی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا مہینہ ہے، اور جو مہینہ کہ جس مہینے کو ہم ہیپی نیو ایئر یا اس دن کو یا انگریزی اعتبار سے دسمبر کے بعد جنوری کو ہم پہلا مہینہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے پہلا مہینہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے اصل اور حقیقت میں جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ سے مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ سال جو مسلمانوں کے لیے شروع ہوا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت اس سال کو مسلمانوں کے لیے برکت، امن اور سکون کا ذریعہ بنائے۔ یہ محرم الحرام چونکہ اس کے تاریخی واقعات سے اس کو بڑی مناسبت حاصل ہے، اور اس میں دو بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ جن دو بڑے واقعات میں سے ایک سب سے بڑا اور پہلا واقعہ جو پیش آیا ہے وہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور دوسرا واقعہ جو پیش آیا ہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا ہے۔ واقعہ کربلا کا جو تفصیلی واقعہ ہے اور امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے محرم کو جس واقعے کے ساتھ مناسبت حاصل ہے اس واقعے کو چھیڑا جائے، اور وہ واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ کہ اس محرم الحرام کو ایک دوسری فضیلت یہ حاصل ہے کہ یہ اشہر الحرم میں سے ہے، حرمت والے 4 مہینے، جن 4 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ وہیں پر یوم عاشوراء کی فضیلت انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر کوشش کی جائے گی اس پر بات کرنے کی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ اسلام جب شروع ہوا، یہ دور جب مسلمانوں کا شروع ہوا، اب مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کے پاس تعداد اتنی نہیں تھی کہ یہ مسلمان کھل کر کے دین کی دعوت دے سکے۔ ابھی صرف 39 مرد اور عورتیں اسلام میں داخل ہوئی ہیں، اور حال ایسا ہے کہ ابھی وہ کھل کر دعوت نہیں دے سکتے، چھپ چھپ کر کے دعوت دے رہے ہیں، اور کئی تو ایسے ہیں جن جو اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ابھی تک اظہار نہیں کیا ہے، سامنے نہیں آئے ہیں۔ ایسے حالات میں کفار کی طرف سے 2 آدمی، ایک تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عمر بن خشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، کہ یہ 2 کفار کی طرف سے سرکردہ تھے، یعنی جتنی بھی تنظیمیں، جتنی بھی سازشیں اور جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے بن رہے تھے، ان ساروں میں یہ 2 آدمی ملوث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہ اللہ رب العزت سے عرض کی ہے، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، ان دونوں عمر میں سے کسی ایک کو دین حق میں، دین اسلام میں داخل فرما کر، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دین حق میں آ جائے، مسلمانوں کو عزت مل جائے گی۔
اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دی. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا یا اسلام قبول کرنا، اس پر بڑے واقعات لکھے ہیں. ایک واقعہ تو مشہور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے. ایک صحابی راستے میں ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہو، بتایا اپنا ارادہ بتایا. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کا جا کے حال دیکھ لو. روایتوں میں آتا ہے گھر میں بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. یہ گھر میں گئے، ان سے مار پیٹ کی. یہ مشہور واقعہ ہے کہ مار پیٹ کرنے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے. انہوں نے قرآن کا نسخہ ان کو پیش کیا، یہ پڑھے اور دل ان کا موم بن گیا. اور روایتوں میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اس ارادے سے کہ میں ان پر پتھر برساؤں گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن سنتے ہیں. اللہ نے ان کے دل کو نرم کر دیا. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. چھپ کر کے ابھی کسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر موقع مل جائے، کفار کو پتہ نہ چلے. جس کافر کو، جن اہل مکہ کو پتہ چلتا کہ مسلمان فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہیں جا کر ان پر حملہ کر دیتے اور طرح طرح کی اذیتیں. کہ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تشریف لانا اور صحابہ کا اس موقع پر ڈر جانا کہ گو کس ارادے سے آئے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت دی. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کر لیا. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایسا تھا، اسلام کی عزت ایسا تھا کہ اب جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا یہ دین حق نہیں ہے؟ کیا آپ چھپ چھپ کر کے عبادت کر رہے ہیں اور چھپ چھپ کر کے دعوت دے رہے ہیں؟ آج کے بعد کوئی مسلمان چھپ کر کے دعوت نہیں دے گا. اب سب کھل کر کے دعوت دیں گے اور کھل کر کے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کریں گے. یہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے عظیم ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صورت میں اللہ کی طرف سے ایک انعام کہ مسلمانوں کو اب اسلام کو اور مسلمانوں کو سر بلندی ملنی شروع ہوگی. اور یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا اگر دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتا. کہ ان کا اتنا بڑا مقام کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 2 آدمیوں کی تم اتباع کرنا. صحابہ سے فرمایا کہ میرے بعد، میرے چلے جانے کے بعد میرے 2 آدمیوں کی اتباع کرنا. وہ 2 آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے کہ بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، فلاں جنتی، فلاں جنتی، اس میں روایتوں میں آتا ہے دوسرا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے لیے بیان فرمایا کہ عمر بن خطاب کہ ان کی زبان سے اور ان کے دل سے ہمیشہ حق نکلے گا، دین حق نکلے گا. روایتوں میں آتا ہے اس کا مطلب کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے ہمیشہ حق نکلے گا اور ان کے دل میں جو آئے گا ہمیشہ حق آئے گا. تو اس کا ہم اندازہ بعد میں لگائیں گے کہ قرآن کہ ان کے مقام کے لیے ہم اگر قرآن کا رشتہ ان کے ساتھ دیکھیں کہ کئی موقعوں پر کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے پر قرآن اتارا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رائے لیتے اور جو رائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیتے اس رائے پر اللہ رب العزت نے قرآن اتارا.
بہت سارے ایسے موقع ہیں اور بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ ایک موقع کہ مقام ابراہیم کہ بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم جہاں پر ایک ستون بنا ہوا ہے کہ اس مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور اس پر ان کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہاں پر سے ان کا گزر ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ ہم کیوں نہ یہاں پر 2 رکعت نماز اللہ کے لیے ادا کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ خواہش ظاہر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین حکموں کے مطابق چلتا ہے، مرضی کے مطابق نہیں چلتا، اس کے لیے ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے 2 یا 4 قدم آگے چلے ہیں، اللہ نے حکم نازل کر دیا پیچھے مڑو 2 رکعت نماز یہاں پر ادا کرو، کہ یہاں پر اب عمرہ کرنے والے اور بیت اللہ کا طواف کرنے والے ان کے لیے ایک واجب بن چکا ہے کہ جب طواف کے بعد ان کے لیے واجب ہے کہ یہ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے ادا کریں۔ اسی طرح ایک اور موقع کہ غزوہ بدر میں جو کفار 70 کفار قید ہوئے ہیں، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کہ صحابہ نے رائے دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے رائے دی کہ ان کو فدیے کے بدلے چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کی جان بخشی جائے۔ ایک رائے یہ آئی، اور وہیں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک رائے آئی کہ ان کو چھوڑا نہ جائے، ان پر ہرگز رحم نہ کیا جائے، ان کو ان کے رشتہ داروں کے ہاتھوں میں دیا جائے، چونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، کہ ان لوگوں کو ان کے رشتہ دار جو مدینہ والے ہیں، ہجرت کر کے مہاجرین آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں دیا جائے، وہ لوگ ان کے سر قلم کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو نہیں مانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو سادگی بری رائے تھی کہ ان کو فدیے کے بدلے چھوڑ دیا جائے، اس پر عمل ہوا کہ ان سے فدیہ لیا گیا، کہ اس کی بدلے ان کو چھوڑا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے سر دھڑ سے الگ کر دیے جاتے، اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ اس رائے پر عمل ہوتا کہ آگے جا کر یہ 70 کا بدلہ آپ سے مسلمانوں سے لیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ ان لوگوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو شہید کر کے 70 مسلمانوں کو شہید کر کے دیا گیا، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ رائے کہ ان کو چھوڑا نہ جائے، قتل کیا جائے، حالانکہ اس رائے پر عمل نہیں ہوا، مگر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا کہ اسی رائے پر عمل ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایسا مقام حاصل ہے کہ بعض مرتبہ جو الفاظ ان کے زبان سے نکلے، اللہ نے انہی الفاظوں کو قرآن میں نازل کر دیا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ جب ان پر کفار نے، مشرکین نے، منافقین نے ان پر الزام لگایا، ان پر تہمت لگائی کہ اس دور میں تمام مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر والے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے گھر والے سارے کے سارے پریشان ہو چکے، اور یہاں تک کہ لوگوں کی یہ باتیں سامنے آنے لگی کہ ام عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جدا کر دینا چاہیے، کہ ان کو اپنے پاس ہرگز نہ رکھیں۔ کہ اس موقع پر کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سبحانک ھذا بہتان عظیم یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، ان سے آ کر کے فرمانے لگے کہ اگر کوئی غلطی تم سے ہو گئی ہے تو مجھے بتا دو، میں اللہ سے معافی دلوا دوں گا۔
تو وہ روایتوں میں آتا ہے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رونے لگی اور میرا حال یہ ہو گیا کہ اس موقع پر کہ میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی. میں نے کہا کہ میرا حال یوسف علیہ السلام کے ابو جیسا ہو چکا ہے کہ ان کے سامنے بھی ایسے ہی حالات آتے تھے, ان کے سامنے بھی ایسی ہی جھوٹی خبریں آتی تھی کہ میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں, رو رہی ہیں. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا ان کی والدہ سے کی طرف, پوچھا کہ اس کا حال کیسا ہے واپس آنے کے بعد. وہ فرمانے لگی کہ جب سے گھر سے واپس آئی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ تنہائی میں رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں. روایتوں میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد جو خاموش ہیں, ان کو علم تھا کہ اس پر اللہ کی طرف سے ضرور وحی آئے گی. روایتوں میں آتا ہے اللہ نے وحی اتار دی. اللہ نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی اور صفائی پر 17 آیتیں نازل کر دی کہ جو کفار نے اور مشرکین نے ان پر تہمت لگائی تھی, اس کو اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لفظ کے مطابق, جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لفظ بیان کیا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم, کی یہ بہتان عظیم ہے, اللہ نے اسی لفظ کو اٹھا کر قرآن میں نازل کر دیا کہ یہ مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ ان کی رائے پر قرآن اتر رہا ہے اور ان کے لفظ اللہ رب العزت قرآن میں اتار رہے ہیں. ایک ایسا موقع آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر رہے ہیں, وحی لائی جا رہی ہے کہ اس میں ترتیب جو انسان کی تخلیق کی جو ترتیب ہے کہ انسان کس طرح بنا, پہلے منی کا ایک قطرہ, گندا قطرہ, پانی کا ایک قطرہ, اس کے بعد خون کا ایک قطرہ, خون کا لوتھڑا بنا, پھر اس کے بعد ہڈی پروئی گئی, پوری ترتیب بتائی جا رہی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ الفاظ دہرا رہے ہیں جو اللہ رب العزت ترتیب بیان کر رہے ہیں. ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, فتبارک اللہ احسن الخالقین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ترتیب اور اس تخلیق پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ یہ بہترین تخلیق برکتوں والے اللہ کی طرف سے, کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے لفظ کو اٹھا کر قرآن میں نازل کر دیا کہ یہ مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حاصل کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد, دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں اور ان کا خلافت کا جو زمانہ ہے یہ مختصر سا زمانہ اور اس میں بھی اکثر زمانہ فتنوں میں چلا گیا کہ بہت سارے فتنے ابھر چکے تھے جن فتنوں کو مٹانے میں ان کا اکثر زمانہ نکل گیا. روایتوں میں آتا ہے کچھ 2 سال دین کی اشاعت اور فتوحات میں لگا کہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اتنی فتوحات نہیں ہیں کہ ان کے دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین بنے ہیں کہ ان کی خلافت حکومت جس طرح کہ ان کی سیرت پہ ہمیں ملتی ہے وہیں پر کہ عجیب و غریب کہ انسان کی تخلیق, انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے, آگ, پانی, مٹی اور ہوا, کہ ان 4 چیزوں سے مل کر کے انسان بنا ہوا ہے. کہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا, طاقت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے ان 4 چیزوں پر حکومت کی اور 4 چیزیں ان کے تابع تھیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا, ہوا, مٹی, آگ, پانی کہ یہ کس طرح تابع ہو سکتی ہیں؟ یہاں پر ہم ان کی سیرت کو کھنگالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا کس طرح تابع ان کی تھی. کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
مسجد کے منبر پر جمعہ کا دن ہے، مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو خطبہ دے رہے ہیں۔ ادھر ایک لشکر یمن کی طرف بھیجا ہوا ہے، جس لشکر کے امیر ساریہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے یہ منبر پر بیٹھے مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ عین اچانک ایسا ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے ساریہ پیچھے دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے، خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے، باتیں ہم سے ہو رہی ہیں، اور بیچ میں ساریہ کا نام جو یہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ فلاں جگہ پر فلاں ملک میں لڑنے کے لیے جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، کہ اچانک ان کا نام کیسے آیا، اور یہ کیا ہے کہ پیچھے مڑو پہاڑ کی طرف دیکھو۔ روایت میں آتا ہے کہ نماز مکمل ہوئی، مسلمانوں نے، صحابہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور وحی کا سلسلہ وہیں ختم ہو گیا، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور وحی لے کر کے جبرائیل علیہ السلام نہیں آ سکتے۔ لہٰذا ہم نے عجیب چیز آج دیکھی کہ آپ نے ساریہ کا نام یہاں بیٹھ کر کے لیا ہے، چونکہ ساریہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تاریخی جواب دیا کہ میں تم سے بات کر رہا تھا، تم سے مخاطب تھا، اچانک میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا، میں نے دیکھا کہ ساریہ کا جو لشکر ہے اس کے پیچھے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ سے دشمن آ رہا تھے، اور میں نے ان ساریہ کو جو ہی آواز لگائی پہاڑ کی طرف دیکھو، اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اب مسلمانوں نے اس تاریخ کو قید کر لیا، اس دن کو، اس موقع کو، ان باتوں کو قید کر دیا کہ اب وقت گزرا، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اپنا لشکر فتح حاصل کر کے اپنا لشکر لے کر کے واپس آئے۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے فلاں عجیب و غریب معاملہ دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے خطبے کے دوران تجھے آواز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں پیچھے دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں لڑ رہا تھا، میرا جو اور مسلمان جو دیکھ رہے تھے آگے کی طرف، اچانک اس لڑائی میں مجھے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آواز آئی کہ ساریہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے مڑا میں دیکھا کہ پیچھے کفار کا ایک لشکر، دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے، میں نے ان لشکروں سے اپنے لشکر کو بڑھایا، ان پر فتح حاصل کر لی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ان کے بعد یہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا تھا کہ ان کی حکومت جو تھی ہواؤں پر بھی تھی۔ اس وقت کوئی ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی کوئی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر کوئی میسیج دی جا رہی ہے، اور عین اسی موقع پر جب ساریہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے سے ایک لشکر دعویٰ کر رہا ہے، یہاں بیٹھ کر کے حکم دیا پیچھے دیکھو، وہاں پر معاملات ایسے ہی حل ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ ہوا پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت کیسے تھی، اور پانی پر، مٹی پر اور آگ پر۔ آگ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا امیر المومنین فلاں پہاڑ سے آگ نمودار ہو چکی ہے، وہ جوالا مکھی ہے جس کو لاوا بولتے ہیں، اچانک پہاڑ پھٹا، اس سے آگ نکلنے لگی۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا رومال اتار کر کے تمیم داری رضی اللہ عنہ کو دیا۔ یہ پہلے آگ پرست تھے، مسلمان ہو چکے ہیں، اب جلیل القدر صحابہ میں ہیں تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ روایت میں آتا ہے انہوں نے رومال اپنے ہاتھ میں پکڑا جیسے چابک پکڑا ہوا ہے، اور جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے کہ اس آگ کو اس طرح ہانک رہے، پیچھے چلی جا، واپس چلی جا، اور آگ چلتی واپس ہٹتی وہاں سوراخ میں واپس چلی گئی جس سوراخ سے باہر آئی ہوئی تھی، اور اس پر ایک پتھر رکھ دیا کہ قیامت تک وہ آگ وہاں سے باہر نہیں آ سکتی۔ یہ حضرت ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا
آگ پر حکومت، اسی طرح پانی پر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مصر میں ایک گورنر ہیں جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا ہے کہ یہاں پر ایک ہمارے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا ہے کہ دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، اور پرانے یہاں پر جو لوگ تھے ان کا ماننا یہ ہے کہ اس دریائے نیل کو چلانے کے لیے ہمارا رواج یہ تھا کہ ہم ایک خوبصورت حسین لڑکی کو تیار کر کے اس پانی میں ڈالتے ہیں اور یہ پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خط بھیجا جا رہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اس کی وجہ بیان کی، وجہ لکھی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دریائے نیل کا ایک پانی ہے اس کو ایک بڑا جن پی جاتا ہے، اور وہ جن کہتا ہے کہ تم اب ایک لڑکی تیار کر کے بھیجو جو پانی میں جائے گی، وہ میرے منہ میں آ جائے گی، میں پانی واپس چھوڑ دوں گا۔ یہ ان کی بنائی ہوئی ایک طریقہ اور رواج کہ برسوں سے یہ لوگ مصر والے دریائے نیل میں اپنی بچیوں کو ہر سال اس طرح تیار کر کے ڈال دیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے یہ خط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو موصول ہوا۔ انہوں نے 2 خط واپسی پر لکھے ہیں، ایک مصر کے گورنر کے نام، دوسرا خط لکھا ہے آگ کے نام، پانی کے نام، کہ مصر کے گورنر کے نام خط لکھا کہ میں نے جو خط دوسرا بھیجا ہے اس کو اس جگہ پر جہاں یہ بچیاں ڈالتے ہیں، اپنی لڑکیاں ڈالتے ہیں، اس جگہ پر جا کر کے ڈال دینا۔ اور اس خط پر لکھا ہوا تھا اے پانی، اے دریا، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، ان کا غلام ہوں، اور بہت سارا عرصہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، اور ہمیں جو تعلیمات ملی ہے وہ تعلیمات یہ ہے کہ پانی رزق اللہ کے حکم کے سوا نہیں مل سکتا، اور یہ اس کی حرکت کرنا، اس پانی کا حرکت کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چلتا رہ، اگر غیر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے رک جا، تیری ہمیں ضرورت نہیں۔ اس خط پر یہ الفاظ لکھ کر کے دیے لوگوں نے، مصر کے گورنر نے وہ خط پانی میں ڈالا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے این اسی موقع پر وہ پانی 16 ہاتھ اوپر اٹھا اور قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ پانی پر بھی حکومت، اور اس حکومت کی وجہ کیا تھی؟ عدل و انصاف، کہ زمین پر مدینہ میں زلزلہ ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمین سے خطاب کر رہے ہیں، زمین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے زمین، کیا کیا تیرے اوپر عمر نے کبھی ناانصافی کی ہے؟ کہ تیرے اوپر کبھی بھی عمر نے ناانصافی کی ہے؟ اگر ناانصافی نہیں کی تو رک جا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ کی زمین وہ جو زلزلہ ہو رہا تھا رک گیا، قیامت تک کے لیے وہاں زلزلہ نہیں ہوگا۔ قیامت سے پہلے روایتوں میں آتا ہے 3 زلزلے ہوں گے، اور 3 زلزلے ایسے کہ مسلمان جو کچے مسلمان اس زلزلے کی وجہ سے ڈر کر کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے، تب تک مسلمان مدینہ اور مکہ کی زمین پر زلزلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام کہ اللہ نے ان کو زمین اور آگ، پانی، مٹی، تمام جگہوں پر ان کو حکومت عطا فرمائی تھی کہ ساری چیزیں ان کے تابع تھیں، اور حکومت اور حکمرانی اور مسلمانوں کو جو فتوحات ملے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، کہ 22 لاکھ مربع میل پر کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل، اور بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں جو تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیر ہوئی۔ اور جو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے 2 گھوڑے دریاؤں پر چلے ہیں، وہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی، ان کے دور کے واقعات ہیں کہ صحابہ نے دریاؤں پر اپنے گھوڑے چلائے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے گھوڑے نہیں بلکہ اونٹ چلائے ہیں، کہ فرمایا کہ ہمارے اونٹوں کے پاؤں تک بھی پانی نہیں ہمارے اونٹوں کے پاؤں کو بھی پانی نہیں چھوا تھا۔ دریائے دجلہ میں مسلمانوں کا ایک صحابی کا پیالہ جس سے وہ پانی پیتے ہیں نیچے گر گیا۔ یہ کہتے ہیں دریائے دجلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، یہ پیالہ مجھے واپس دے دے۔ روایتوں میں آتا ہے ان موجوں نے اس پیالے کو واپس کر دیا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور عدل و انصاف اس کے بڑے بڑے واقعات کتابوں میں ان کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں کہ ایسے واقعات کہ اپنے گورنر کہ ان کی طرف سے بھیجے ہوئے مسلمان گورنر
اور بڑے بڑے صحابی کہ جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ غالباً ان کے بارے میں کہ یہ گورنر تھے کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خدمت میں آیا، کہنے لگا کر کے کہ وہ آپ کے بھیجا ہوا گورنر کے اس کے بیٹے نے میرے اوپر ظلم کیا کہ اس نے میرے سر پر کوڑے برسائے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط بھیجا، خط بھیج کر کے گورنر کو بھی بلایا اور ان کے بیٹے کو بھی بلایا، بلا کر کے عدالت لگی، عدالت میں کہ اس کا جو بدلہ تھا اس غیر مسلم سے پوچھا کہ تو نے یہ مقدمہ جو تھا یہ گورنر کے سامنے پیش نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا مجھے اتنا موقع نہیں ملا، جب یہ معاملہ میں نے دیکھا میں دوڑتا ہوا، جب میں نے معاملہ یہ دیکھا مجھ پر کوڑے برسے تو میں دوڑا ہوا آپ کے پاس آ گیا، اب آپ ہی میرا فیصلہ کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ گورنر کے بیٹے کے سر پر اس غیر مسلم کے ہاتھوں کوڑے برسائے ہیں۔ اور اسی طرح کے بہت سارے واقعات کہ ان کا بیٹا روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کہ انہوں نے کچھ اونٹ دیکھے، بڑے فربا اور موٹے اونٹ، لوگوں سے پوچھا یہ کہاں کے ہیں اور کس جگہ یہ چرتے ہیں، کس کے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کے اونٹ ہیں۔ اس کو بلایا، کہا کہ یہ اونٹ چرتے کہاں پر ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ سرکاری جو چراگاہ ہے مسلمانوں کے لیے جو وقف کی گئی ہے اور سرکاری کاموں میں جو وقف کی گئی ہے کہ اس میں میرے اونٹ چرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف اپنے بیٹے سے کہا کہ ان اونٹوں کو فروخت کرو، اس کا جو تمہیں مال جس مال میں تم نے خریدے ہیں اتنا پیسہ آ جائے اس کو رکھ لو، جتنا منافع آئے گا وہ سارا بیت المال میں جمع کرا دینا۔ کہ گورنر کے حکمران ہیں اور سادگی ان کی کیسی ہے کہ روم کے بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا، جاؤ دیکھ کر کے آؤ، یہ مسلمان اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے جو بادشاہ ہے وہ کیسا ہے؟ یہ آیا، اس نے آ کر کے مدینہ میں لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں، ہمارا امیر المومنین ہے۔ کہا کہاں پر ہیں، کون سا محل ہے ان کا؟ اس قاصد کو پتا چلا کہ اس کا کوئی محل نہیں ہے، فلاں جگہ پر مسجد نبوی میں اینٹ کو سر کے نیچے سرانے کے طور پر رکھا ہوا ہے اور لیٹے ہوئے ہیں۔ اور سادگی ایسی ہے کہ ان کے مقام، ان کی سادگی، زہد و تقوی اور ان کی جذبہ اظہار و قربانی ہمیں یہاں پر پتہ چلے گی کہ آج اربوں کی تعداد میں مسلمان مل کر مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکیلے گئے ہیں، اپنے غلام اسلم کو ساتھ لے کر کے گئے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے طریقہ بھی کیسا تھا کہ مدینہ سے چلے مسجد اقصی کی طرف، راستے میں یہ معاملہ طے ہوا کہ کچھ دیر میں سواری کروں گا، تو اونٹ کی یا گھوڑے کی مہار تو سنبھالے گا، جب میری باری آئے گی میں مہار پکڑوں گا تو سواری کرے گا۔ کہ بدل کر یہ سواری کرے، کبھی امیر المومنین نیچے ہیں، غلام سواری کر رہا ہے اور اونٹ گھوڑے کی لگام جو ہے مہار جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ عین اتفاقاً ایسا ہوا کہ مسجد اقصی کے پاس جب پہنچے ہیں اس وقت باری اسلم غلام کی سواری کی تھی۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین اب ہم قریب پہنچ چکے ہیں، دیکھنے والے لوگ جمع ہو چکے ہیں کہ امیر المومنین وقت کا خلیفہ اور امیر المسلمین یہ آ رہا ہے، مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہم اس کو دیکھیں یہ کیسا ہے۔ لوگوں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں تھا۔ اسلم ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ سواری کریں، میں مہار پکڑ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ اس موقع پر بھی مسجد اقصی کے پاس پہنچ گئے، لوگ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں جو وہاں پر موجود تھے کہ ان میں سے امیر کون ہے اور غلام کون ہے؟ امیر المومنین نے مہار پکڑی ہوئی ہے اور ان کے لباس پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی سادگی، اس سادگی پر اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ مختصر شہادت کا چونکہ موقع ہے کہ اس موقع پر کہ جہاں پر ان کی فتوحات ہیں وہیں بہت سارے کوئی بنیادی یا کوئی ذاتی معاملہ ان کے ساتھ کسی کو نہیں تھا۔ ایک دشمن آیا جس کو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی، ابو لؤلؤ فیروز، یہ دشمن ایک مجوسی تھا، اس کو مغیرہ بن
شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا، اور وہ قانونی کچھ ضرورت تھی کہ اس وقت مسلمانوں کو ایک کمہار کی ضرورت تھی، ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو فنکار ہو، بہت ساری چیزیں بنانے والا ہو، ایسے آدمی کی ضرورت تھی۔ اس کو بلایا گیا، اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ اس کو چونکہ مسلمانوں سے نفرت تھی، اس نفرت کی آگ کو بجھانے کے لیے روایتوں میں آتا ہے اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعاقب کیا، مسجد میں فجر سے پہلے آ کر کے محراب میں چھپ گیا، اور دو منہ اس نے خنجر نیزہ بنایا ہوا تھا جس کو بیچ میں پکڑا بیچ سے پکڑا جاتا، دونوں سائیڈوں سے وہ خنجر اس نے زہر میں بجھا کر کے رکھا ہوا۔ فجر کا وقت ہے، نماز میں مشغول ہوئے، روایتوں میں آتا ہے اس دشمن، اس بدبخت ابو لولو فیروز نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نیزہ دے مارا، اور 6 یا 7 حملے کیے، کہ جس کے بعد وہ زخموں کی وجہ سے نماز مکمل نہیں کر پائے۔ روایتوں میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا ہے، نماز مکمل ہوئی۔ 26 یا 27 ذی الحجہ کو ان پر حملہ ہوا ہے، 1 محرم کو جا کر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں سبق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت سے، ان سے عدل و انصاف ہمیں عطا، ان کی سیرت میں سے عدل و انصاف میں سے ہمیں بھی اللہ رب العزت